بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے جی الوجہ الثانی، اور وہ ہے تغیر الحکم بتغیر العرف، کہ حکم میں تغیر ہوتا ہے عرف کے اندر تغیر آنے سے، یعنی جب عرف میں تبدیلی آتی ہے تو بعض ایسے حکم ہوتے ہیں جن میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی اس مسئلے کا مدار ہی کیا تھا، عرف کے اوپر تھا۔ فقہا نے جو مسئلے کا جو تھا، اور اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہم نے پہلے پیچھے بھی بات کی تھی کہ اس کی علت ہی کیا تھی، عرف تھا۔ تو علت کے ہی اس میں سے تبدیلی، جیسے پیچھے ہم نے کہا تھا علت کے بدلنے سے ہوتا ہے، یہ بھی گویا اسی کے ساتھ کا تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی وقت تکون علت الحکم، کہ کبھی کبھار حکم کی جو علت ہوتی ہے مبنیۃ علی العرف، وہ کیا ہوتی ہے، مبنی ہوتی ہے عرف کے اوپر۔ فَكُلَّمَا تغیر العرف تغیر الحکم، کہ جب 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 عرف میں تبدیلی آئے گی، حکم میں تبدیلی آئے گی۔ وَمِنْهُ قِيلَ الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ، العادت محکمۃ، ٹھیک ہے نا، العادت محکمۃ، کہ عادت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، عادت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اشباہ والنظائر کے اندر جو ہے نا، یہ چھٹا نمبر قاعدہ ہے، اشباہ والنظائر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اشباہ والنظائر کے اندر چھٹا نمبر قاعدہ ہے۔ اور مجلۃ الاحکام جو ہے نا، مجلۃ الاحکام جو ہے وہ بھی، اس میں بھی کہیں قواعد وغیرہ دیے گئے ہیں، تو اس میں یہ 36 نمبر قاعدہ ہے، العادت محکمۃ، کی عادت کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں وَإِنَّ مَبَاحِثَ الْعُرْفِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ، کہتے ہیں کہ عرف کی جو مباحث ہیں جو فقہاء نے ذکر کی ہیں، منتشرۃ یاسر ضبطها، کہ وہ پھیلی ہوئی ہیں، جن کو اکٹھا کسی جگہ جمع کرنا بڑا مشکل ہے۔ فنريد ان نذكر فضل کا لب لبا، فضل قتل قول فی الموضوع، کہتے ہیں کہ ہم اس کا لب لبا حضرت کہہ رہے ہیں، ذکر کریں گے کہ ان معرفت من اہم ما یحتاج الی المفتی، اس لیے کہ عرف کو پہچاننا مفتی کے لیے اہم ترین چیزوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ والموفق للصواب۔ تعریف العرف، اب آگے جی عرف کی تعریف کیا ہوتی ہے، عرف کہتے کسے ہیں، جو آپ کہتے ہیں عرف، جو کہتے ہیں العرف فی اللغۃ ماخوذ من المعرفہ، عرف اصل میں یہ معرفت سے ماخوذ ہے، جاننے سے، یعنی ویستعمل بمعنى العادت المعروفہ، اور یہ کیا ہوتی ہے، عادت معروفہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جانی پہچانی جو عادت ہوتی ہے اس کا کہتے ہیں عرف کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، معروف عادت جو ہوتی ہے کہتے ہیں۔ قال الامام النصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ امام النصفی، بعض کتابوں میں نا پرانا جو نسخہ تھا اس میں غلط لکھا ہوا تھا، یہاں پہ جو ہے نا قال امام النصفی، اگر کسی کے پاس وہ پرانا نسخہ ہو، اور یہاں پہ بھی دیکھیں انہوں نے لکھا قال امام غزالی نہیں ہونا چاہیے، اچھا قال الامام النصفی رحمۃ اللہ فی المستصفى، اچھا جو ہے نا یہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا اسکرین پہ آ رہا ہے قال الامام الغزالی رحمۃ اللہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، قال الامام النصفی رحمۃ اللہ فی المستصفى، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے پاس کتابوں میں ٹھیک کر لیں، اگر کسی کے پاس قال امام غزالی لکھا ہوا ہو تو اس کو ختم کر دیں، قال الامام نصفی، امام نصفی نے ذکر کیا ہے فی المستصفى، مستصفیٰ کے اندر کتاب ہے ان کی، العرف والعادت، عرف اور عادت کیا ہوتا ہے، مستقر فی النفوس، یہ کیا ہو جاتا ہے، جو کہ ٹھہر جاتا ہے، مستقر فی النفوس، ٹھیک ہے نا، نفس کے اندر جو ہے نا ٹھہر جائے، من جہت قضاء العقول، کہ عقل کے قضیوں کی وجہ سے، کہ عقل کی بنیاد کے اوپر وہ نفس میں ٹھہر جاتا ہے۔ وَتَلَقَّتْ اتِّبَاعُ سلیمۃ بالقبول، اور طبیعت سلیمہ جو ہے اس کو قبول کر لے، طبیعت سلیمہ جو ہے اس کو قبول کر لیتی ہے، عقل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ ٹھہرتا ہے نفوس کے اندر، اور عقل سلیمہ جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے، طبیعت سلیمہ جو ہے۔ وقال ابن امیر حاج فی شرح التحریر، ٹھیک ہے نا، اب یہ نیچے بھی ابن حمام نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، اچھا یہ بھی قال ابن حمام نہیں ہے، قال ابن امیر حاج فی شرح التحریر، ٹھیک ہے نا، ابن حمام غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی، قال ابن امیر حاج فی شرح التحریر ہے۔ ابن امیر حاج نے تحریر کی شرح میں لکھا ہے العادت، یہ عادت کیا ہوتا ہے، یہ الامر المتقرر، کہتے ہیں وہ عادت کیا ہوتا ہے، وہ ایسا امر ہے
المتکرر من غیر علاقۃ عقلیہ، کہ جو عقلوں میں کیا کر جاتا ہے، جو متکرر ٹھہر جائے، من غیر علاقۃ عقلیہ، جس کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اس کے اندر سے، ٹھیک ہے، من غیر علاقۃ عقلیہ، عادت جو ہے، عادت کا تعلق کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اب جو ہے نا اس میں سے آ گیا. تو اوپر امام نصفی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عقلوں کے قضایا کی بنیاد کے اوپر وہ کیا کرتا ہے، نفس میں ٹھہرتا ہے، اور تو اسی میں قبول کر رہے تھے. ابن امیر حاج کہتے ہیں کہ عادت کیا ہوتی ہے، وہ بار بار کسی چیز کو کیا کرنا، امر المتکرر، جو بار بار پیش آ رہا ہو اور اس کا کیا تعلق نہ ہو، من غیر علاقۃ نقلیہ، عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، بار بار پیش آ رہا ہو. ہے نا، اور یہ جو ہے نا من جہت من جہت قضائے العقول جو ہے نا، یہ من جہت قضائے العقول ہے، ٹھیک ہے نا، من جہت قضائے العقول، من جہت القول نہیں ہے، من جہت قضائے العقول ہے، عقل سے جو ہے نا، من جہت قضائے العقول ہے. امام نصفی کی بات، اس کو اپنے ڈھونڈنا بھی ہے مستصفا میں. اچھا، مستصفا کے اندر ڈھونڈیں اس کو ذرا آپ لوگوں نے، من جہت قضائے العقول ہے. اچھا جی، اب کہتے ہیں انواع العرف، عرف کسے کہتے ہیں؟ تو عرف کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان العرف ان کان مختصر طائف من الناس سے، کہتے ہیں عرف اگرچہ وہ کیا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے علی طائفۃ من الناس، چند لوگوں کے اوپر، او علی اہل بلد مخصوص، یا خاص شہر کے اندر، فإنه يسمى عرفا خاصا، اس کو کہتے ہیں عرف خاص کہتے ہیں. اچھا، وإن أما سائر الناس والبلاد فإنه يسمى عرفا عاما، اور اگر تمام شہروں کے اندر وہ کیا ہو جائے، وہ چیز رائج ہو جائے، تو اس کے عرف عام کہا جاتا ہے. اگر ایک خاص مخصوص طائفے تک ہو تو عرف خاص، اور اگر تمام جگہوں پہ تو عرف عام. ثم ان العرف علی قسمین، کہتے ہیں عرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں عرف لفظی و عرف عملی، عرف لفظی اور عرف عملی، اور السمع تعاملا، اور اسی کو عرف عملی کو کیا کہتے ہیں، تعامل بھی کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا لفظ، کہتے ہیں یہ تعامل کی بنیاد پہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ولنذکر احکام کل من القسمین ولسمع، تو گویا کہ کیا ہوا، عرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عرف لفظی، اور دوسرا جو ہے وہ عرف عملی ہے. عرف لفظی کیا ہوتا ہے کہ عرف عملی کو تعامل بھی کہا جاتا ہے. عرف، اور اس میں سے دوسری کیا ہے کہ جو ہے نا، اگر وہ کیا ہو ایک خاص علاقے کے اندر ہو تو اس عرف خاص کہتے ہیں، اور اگر کیا ہو تمام علاقوں کے اندر وہ چیز جاری ہو جائے تو اس کا کہتے ہیں عرف عام کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے نا، اب آگے چلتے ہیں جی. عرف اللفظی، عرف لفظی کسی کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اما العرف اللفظی، یہ کہتے ہیں عرف لفظی فالمراد منه استعمال لفظ او کلام بمعنى مخصوص قد يغاير معناه اللغوی. عرف لفظی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک لفظ کا استعمال جو ہوتا ہے، یا کلام کا استعمال جو ہو رہا ہوتا ہے، وہ مخصوص معنی میں استعمال ہو رہا ہو، اور وہ معنی کیا ہو، اس کے لغوی معنی سے کیا ہو، اس میں تغایر پایا جائے، وہ لغوی معنی کے مطابق نہ ہو. وہ متا وقت تعارض بین اللغت والعرف، کہتے ہیں جب بھی عرف اور لغت میں تعارض آئے گا تو کہتے ہیں کہ طرح جہل عرف ہو تو عرف ترجیح پائے گا. فإن ورد النص بکلمۃ بمعنى له في المعروف عند ورود النص حکم على ذلك المعنى. تو کہتے ہیں کہ فإن ورد النص، اگر نص وارد ہو بکلمۃ، کسی کلمے کے ساتھ، بمعنى العرفی، اپنے عرفی معنی کے ساتھ، المعروف ہے، جو کہ کیا ہو معروف بھی ہے، عند ورود النص، نص جب وارد ہوئی تھی تو اس وقت کیا تھا، اس کا ایک عرفی معنی جو تھا وہ لوگوں میں کو معلوم تھا، اختصر الحکم علی ذالک المعنی، تو اب اس نص کا وہی معنی مراد لیا جائے گا جو لوگوں میں رائج تھا. اچھا، یہ یاد رکھو، ابھی مثال آ جائے گی کہ جناب ایک نص جب وارد ہوئی ہے تو اس وقت کیا تھا، اس کا عرفی معنی پایا جاتا تھا، تو اسی وہ معنی لیا جائے گا. فإن تغیر معنی فی بعد ذالک، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، کہتے ہیں کہ اگر اس کا معنی عرفی تبدیل ہو جائے بعد میں، لم یتناول النص،
ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا لم یتناول النص، جس کو نص کیا تھی اس میں سے نص اس کو شامل نہیں ہوگی پھر اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ حکم جو تھا عرفی معنی کے اوپر محدود تھا نا پہلے جو تھا اقتصر الحکم علی ذالک المعنی، تو وہ اقتصر حکم کیا ہوگا کہ وہ حکم جو ہوتا ہے وہ اسی معنی کو محدود ہوگا. اگر بعد میں نص اس میں عرفی معنی میں تبدیلی ہوگی تو اب نص اس کو شامل نہیں ہوگی. کیوں؟ وقد یفتی الفقیہ، اچھا وقد یفتی حسب معنی العرفی الذی تغیر فی عہدہ، اور مفتی کیا دے گا؟ فتویٰ دے گا اس معنی عرفی کی بنیاد پر جو اس کے زمانے میں پایا جاتا ہے. اچھا فیحسب الناظر فی ظاہر، دیکھنے والا گمان کرتا ہو مفتی نے کیا کر دیا ہے؟ ظاہری معنی نص کے خلاف بات کی ہے. او انہ ترک النص بالعرف، یہ نص کو چھوڑ دیا عرف کے اوپر. ولیکن فی الحقیقت لم یترک النص، حالانکہ فقیہ نے نص کو نہیں چھوڑا ہوا تھا. ولا افتى بخلاف، سے خلاف نہیں دیا تھا. انما حکم بشیء لم یکن نص تناولہ، تو اس نے اس چیز کا فیصلہ کیا جس کو نص شامل ہی نہیں تھی. مثال ما روا جابر رضی اللہ عنہ، مثال دیکھو ذرا. کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اچھا جی پھر رقبہ، رقبہ کے اندر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرقبہ لمن ارکبہا، ٹھیک ہے نا، کہ رقبہ اس کے لیے ہے جس کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے نا. رقبہ اس کے لیے ہے جس کو دے دیا گیا. یہ قدوری کے اندر بھی آپ نے رقبہ اور عمرہ جو تھے یہ پڑھے تھے. قدوری کے اندر جو تھے نا یہ جیسے میں ہمیں ہبہ وغیرہ کے اندر بھی یہ بات آتی تھی اور اس میں سے بھی. تو کہتے ہیں کہ جناب علی کہ الرقبہ لمن ارکبہا، پھر رقبہ اس کے لیے جس کو دے دیا گیا. اچھا جی. وروا ابن عباس انہ قال لا تحل الرقبہ ولا العمرہ، ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ جی رقبہ اور عمرہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. فمن امر شیء فهو له، بس جس کو کیا کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، جس کو فمن امر شیء فهو له، جس نے کیا کر دیا، آباد کروا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے کیا ہو گیا، وہ اسی کے لیے ہوگی. ومن ارکب شیء فهو له، جس کو رقبہ دے دیا گیا وہ اسی کے لیے ہو جائے گا. اچھا جی. جس کو اب دیکھو ذرا، اب یہ ہے کیا چیزیں حاصل من قال لآخرہ. اچھا جی دیکھو ذرا، کہتا ہے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ داری لکا رقبہ، ایک آدمی ایک دوسرے کو کہا کہ میرا گھر تیرے لیے کیا رقبہ کے طور پر ہے، یعنی میں تجھے کیا کرتی رقبہ ہے. اچھا جی. کہتے ہیں کہ فائنہ ذالک یتیم ہبتن منجزتن، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، داری لکا رقبہ، کہ تیرے لیے جو ہے نا اس کے لیے تیرے لیے ہمیشہ کے لیے جو میں تجھے وہ بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہو جائے گا، یتیم و ہبتن منجزہ، فوراً ہبہ ہو جائے گا. یہ داری لکا رقبہ کہے گا نا کہ اگر، ٹھیک ہے نا، تو مطلب ہے کہ تیرے لیے ہمیشہ کے لیے گھر کیا ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ تیرا ہو گیا. اچھا جی. تو کہتے ہیں کہ یہ وتکون دار محبوبۃ له الى الابد بشروط معروفہ للہبہ، لیکن ہبہ کی شرائط پائی جائیں. اچھا ہبہ کی شرائط جو ہوتی ہیں وہ پائی جائیں کہ قبضہ دے دیا ہوگا. ولذلك زوج الى ان رقبہ العمرہ فتصح ہبۃ، اس لیے فقہا نے کہا کہ رقبہ کیا ہے، عمرہ کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے نا. عمرہ کی طرح، جیسے عمرہ کا معنی کیا ہے، جب تک عمر باقی ہے جانا. ٹھیک ہے نا. عمرہ یعنی اس میں سے. اچھا. وروی عن امام ابن پتہ ان رقبہ باطل، امام صاحب فرماتے ہیں کہ رقبہ کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے. اچھا جی. اب حدیث میں تو یہ جو آ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے نا کہ جی الرقبہ لمن ارکبہ، ٹھیک ہے نا، الرقبہ لمن ارکبہ، کہ جس رقبہ اس کے لیے اس کو دے دیا گیا، یعنی وہ پوری کی پوری. اور امام صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نا کہ جو یہ کیا ہے، رقبہ کیا باطل ہے. بیمانہ ان کلام لا اثر له، اس طور پر کہ کلام کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے. تب قدار مملوکۃ للمرکب، تو مرکب جو ہے، جو رقبہ کرنے والا ہے، اس کے گھر اسی کی ملکیت میں رہتا ہے. وظاہر حاصل فتویٰ انہا مخالف للنص. اب امام صاحب کی بات کو جو دیکھے گا نا بندہ، وہ کہے گا امام صاحب نے کی ہے، نص کی مخالفت کی ہے. حدیث کہہ رہی ہے کہ جناب رقبہ کیا ہے، جس کو رقبہ دے دیا گیا، یعنی جس کو کوئی چیز وہ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوگی، وہ اس کی وہ ملکیت بن گئی ہے اس کی. اور امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی رقبہ کیا ہے، مرکب کے ہی اس میں رہے گا. رقبہ کہنے سے وہ نہیں ہوگا، وہ چیز ہبہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب یہ اب اختلاف آگے کوئی دیکھے کہے گا دیکھو امام صاحب حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں نا، ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا. کہتے ہیں ولیکن الحقیقت ان رقبہ التی ابطل امام نے. اچھا رقبہ کو سمجھو تو صحیح کہ وہ رقبہ ہے کیا چیز ہے. تو کہتے ہیں امام صاحب جو رقبہ جس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رقبہ باطل ہے، کہ اب تو امام نے تھا. اچھا جی.
غیر رقبتی ان فضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہبتن، کہتے ہیں امام صاحب کے زمانے میں جو رقبہ پایا جاتا تھا وہ اور رقبہ تھا التی ان فضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا ہبتن، ہبہ کے طور پہ، وذالک لان رقبہ فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بمن انها ہبۃ منجۃ۔ اچھا اب سمجھو ذرا کہ رقبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی بندہ رقبہ بولتا تھا نا کہ تیرے لیے کیا ہے، یہ میرا گھر رقبہ ہے، اس کے معنی کیا ہوتے تھے؟ کانت بمعنی ہبۃ منجۃ، کہ بھائی یہ کیا ہے، فوری ہبہ کر دیا ہے، بشرط انه ان مات الموهوب له قبل الواهب، ہاں لیکن ساتھ شرط بھی ہوتی تھی، ان مات الموهوب له قبل الواهب، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی کہ ان مات الموهوب له قبل الواهب، کہ اگر موهوب له کیا ہو گیا، واہب سے پہلے کیا ہو گیا، مر گیا، ٹھیک ہے نا، کہ موهوب له، ٹھیک ہے نا، بشرط انه ان مات الموهوب له قبل الواهب فإن الموهوب اچھا لیکن کیا ہوا، اب دیکھو شرط کیا آ رہی ہے، بولتے تھے بات تو یہ ہے نا، یہ بات کیوں نہیں کہتے ہیں، چلو جی آپ کے لیے کیا ہو گیا، آپ کو میں دے رہا ہوں کہ وائس دیکھیے، وائس اوکے ہے، اچھا جی دیکھو سمجھو، آپ کیا کر رہے ہو، کسی کو رقبہ کر رہے ہو، شرط کیا ہوتی تھی کہ جناب اگر تو مجھ سے پہلے مر گیا نا تو یہ مجھے واپس آ جائے گا۔ ہبا میں تو کیا ہوتا تھا، دیکھو ہبا میں کیا چیز تھی، ہبا میں تو چیز آپ نے دے دی ہے، چاہے وہ مرتا ہے زندہ رہتا ہے جو مرضی ہوگا ختم ہو گیا، لیکن جب رقبہ کا لفظ بولتے تھے تو اس کی شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر بھائی تجھے میں دے رہا ہوں رقبہ کے طور پہ یہ گھر، لیکن اگر بے شرط ہے، شرط کیا ہے کہ مات الموہوب لہو، کہ موہوب لہو جس کو ہبا کیا گیا ہے مر گیا قبل الواہب، فإن دار الموہوبہ، کہ دار موہوبہ جو ہوگا ترجع الواہب، تو وہ میری طرف لوٹ آئے گا واپس سے، ہے نا، تو یہ آ گیا وہذا شرط باطل، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ گیا، یہ جو تھا یہ باطل ہو گیا، فصاحت الہبہ، تو شرط باطل ہے لیکن ہبہ صحیح ہے، اچھا شرط باطل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو رقبہ بولتے تھے اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ شرط لگاتا تھا کہ اگر یہ تو تو مجھ سے پہلے مر گیا تو تو یہ شرط کیا تھی لگانا باطل تھا، ہبہ درست تھا، اللہ تو آپ پتہ ہے معلوم ہے یہ قاعدہ ہے کہ فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، اچھا ہبہ جو ہے ٹھیک ہے نا، شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، آپ نے کسی چیز کو بندے کو ہبہ کر دی ہے اور کہا کہ دیکھ شرط یہ ہے کہ تو کیا کرے گا، فلانے آدمی کو نہیں دے گا اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے، تو یہ گفٹ کر دیا ہے لیکن تو نہیں، یہ تو یہ کیا، یہ ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے کہ یہ اس میں سے یا وہ مالک بن گیا، اب اس کی مرضی ہے، تو اس لیے شرط فاسد سے وہ ہبہ باطل نہیں ہوتا، وہ انما یبطل شرط، شرط باطل ہو جاتی ہے، لذالک قال من ارکب شیئا فهو من ارکب شیئا فهو، اس لیے اس نے کیا فرمایا، من ارکب شیئا، جو چیز کسی کو دے دی گئی ہے فهو له، جس کو ہبہ کر دیا کہ بس اس کے اب اسی کی صوابدید پر ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کے اختیارات ہیں، اسی کا ہی سب کچھ ہے، من ارکب شیئا فهو له، جس کو کوئی چیز دے دی گئی ہے بس وہ اسی کی ہی ہے، بات سمجھ رہے ہو، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہبہ منجزہ، فوری طور پہ کیا تھا، گفٹ تھا، اچھا یہ تو بات ہو گئی، تو پھر امام صاحب کے زمانے میں کون سا رقبہ تھا، کہتے ہیں اما الرقبہ التي ابطل الامام حنیفہ فهي ہبۃ معلقۃ بموت الواہب، لیکن امام صاحب کے زمانے میں جب رقبہ بولا جاتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا، اس کی کیا ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جناب علی کہ امام فهي ہبۃ معلقۃ بموت الواہب، یہ ہبہ ہے جو کہ واہب کی موت کے ساتھ معلق ہے، ایک منٹ ریکارڈنگ پاز کیجیے گا، اچھا جی دیکھیے، تو اب کیا تھا، امام صاحب نے جس کو کیا کیا تھا، جس رقبہ کو باطل قرار دیا ہے وہ کیا تھا، اما الرقبہ التي ابطلها الامام ابو حنیفہ فهي ہبۃ معلقۃ بموت الواہب، کہ وہ ایسا ہبہ تھا
جو کہ کیا تھا، معلق تھا واحد کی موت کے ساتھ. والہبۃ لا تقبل التعلیق، اور ہبہ تو تعلیق کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر کیا ہے تو مر گیا تو ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یا میں مر گیا تو تیرے لیے کیا ہے، یہ ہبہ ہے. تو یہ اس طرح کی جو تھی اس کو کیا گیا ہے. اس کو ابھی ہبہ نہیں ہے، مطلب اس وقت کلیئر کٹ فوراً ہبہ نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہے، یہ موت کے ساتھ کیا ہوگا، ہبہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو فلذالک کا امام نے فرمایا، تو اس نے کہا کہ امام صاحب نے اس کو باطل قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہبہ تو تعلیق کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. قال شیخ مشاہد انور رحمۃ اللہ، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہندی انہ کان ذالک العرف فی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کیا تھا اس زمانے میں، عرف تھا اس کے زمانے میں. ولعل تغیر فی عہد ابی حنیفہ تھا، اور بعد میں کیا ہو گیا، شاید وہ تغیر آ گئے امام صاحب نے. والشیء اذا کان مبنی العرف، اور جب کوئی چیز مبنی ہوتی ہے عرف کے اوپر، یتبدل حکم بتبدل العرف لا محالہ، تو وہ کیا ہوتی ہے، عرف تبدیل ہو جاتی ہے. تو گویا امام صاحب کے نزدیک معاملہ ہی کیا تھا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو رقبہ بولا جاتا ہے تو اس کا تعلق کیا ہوتا ہے، وہ ہبہ معلقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تعلیق جس میں آ رہی ہوتی ہے، اور تعلیق جو ہوتی ہے وہ ہبہ میں جائز نہیں ہوتی. اور ان کے نزدیک میں کیا تھا، جو تھا اپنے یہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کیا تھا کہ جی وہ ہبہ منجزہ تھا، فوراً ہو جاتا تھا، اس میں شرط باطل ہو جاتی تھی، اور باقی جو تھا یہ اس میں رہتا تھا. اس میں تو کیا کہ معلق کیا گیا تھا، یعنی ابھی تو یہ گفٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے، موت کے ساتھ، کسی کی موت کے ساتھ کیا ہے اس کو رکھا گیا. تو یہ جو ہے نا اب کیا ہو گیا اس میں سے تغیر فی عہد ابی حنیفہ رحمۃ اللہ. تو عرفی رقبہ کا جو عرفی معنی تھا یہ تبدیل ہو گیا تھا امام صاحب کے دور میں. فما حکم علیہ بالبطلان لم يتناول النص، تو امام صاحب نے جس چیز کے باطل ہونے کی بات کی، نص اس کو شامل ہی نہیں تھی. فإنه كان واردا بمعنى آخر، اس لیے کہ وہ تو رقبہ کا جو معنی حدیث میں جو آ رہا تھا وہ اور اس میں آیا ہے. وکذالک یعرف لفظی فی کلام الناس، سے عرف لفظی کا اعتبار کیا جاتا ہے کلام میں. فإن كان عرفا عام، ٹھیک ہے نا، اگر وہ عرف عام ہے، یثبت بحکم یعم البلاد کلها، تو اگر تو وہ کیا ہوگا، تمام بلاد کو شامل ہوگا. ٹھیک ہے، تمام بلاد کو. ان کان عرفا خاصا، اگر وہ کیا تھا، عرف خاص تھا، تو کہتے ہیں یکتصل حکم بھی فی المواضع التی، تو وہ کیا ہوگا، حکم بند ہوگا ان مواضع کے اندر جرا فی ذلک العرف، جس میں عرف جاری ہوتا ہے. ولا یثبت بحکم عام فی جمیع البلاد، تو تمام بلاد کے اندر حکم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا، یعنی عرف لفظی جو لفظ جب بولتے کوئی بھی لفظ. قال السرخسی رحمۃ اللہ، والحاصل ان یبطر فی کل موضع عرف اہل ذلک الموضع، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ کے اندر عرف کا کہاں کا اعتبار کیا جائے گا، اس خاص علاقے کا اعتبار کیا جائے گا. اصلہ ما روی ان رجلا سال ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان صاحبا اوجب بدنۃ، تو ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو ہے نا سوال کیا کہ ہمارے ایک ساتھی نے اوجب بدنۃ افتجزئ البقرہ، کہ اس نے اپنے اوپر جو تھا نا واجب کیا ایک بدنہ، تو کیا گائے کافی ہو جائے گی؟ فقال ممن صاحبکم، کہ تمہارا جو صاحب جس نے یہ وہ کی تھی، نظر مانی تھی، وہ بتاؤ کہ وہ کس قبیلے سے ہے. تو اس نے کہا کہ میں بنی ربا، ٹھیک ہے، بنی ربا سے. تو قال متا، اچھا جی، وہ متک، اچھا جی، اچھا جی، ایک تانت بنو ربا ہے البقر، کہ کب سے جو ہے نا بنو ربا نے گائے پال لی ہیں، بنو ربا نے گائے کب سے پال لی ہیں. انما واہم صاحبکم الابل، وہ بھائی تیرے جو دوست، تیرے جو ساتھی ہے، اس نے اونٹ کا ارادہ کیا. آپ کو پتہ ہے بدنہ جو لفظ بولا جاتا ہے تو یہ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے، گائے پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اونٹ پہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اور اس نے جو کیا کہا تھا، اس نے کہا کہ میرا فلاں کام مثال کے طور پہ ہو گیا، یہ نظر مانی، تو میں بدنہ دوں گا. اب جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ کیا پھر گائے دے دے. انہوں نے کہا اچھا، مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں گائے کب سے پال لی ہیں، تم لوگ جب بھی بدنہ کا لفظ بولتے ہو تمہاری مراد ہی کیا ہوتی ہے، اونٹ ہوتی ہے. تم بدنہ بول کے گائے مراد لیتے ہی نہیں ہو، تو تم نے کیسے کب سے وہ کر لی ہیں، تو عرف تو تمہارا یہ. وعلى هذا وقع تخریج کثیر من الاحکام فی النکاح والطلاق والایمان وغیرہ، اس لیے اسے کیا ہوتے ہیں، بہت سے احکام نکاح کے اندر، طلاق کے اندر اور ایمان قسموں کے اندر، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، طلاق اور قسم کے اندر
عرف کا بڑا ایک اعتبار ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ وہاں پہ بول رہے ہیں تو یہ کس معنی میں طلاق کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں. طلاق نہیں ہوتی، اور الفاظ ہوتے ہیں نا عرف کے اندر جو ہیں وہ مراد لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں ہمیں جو ہے. چلیے اسی طرح جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی وہاں مثل قول الزوج للزوجۃ. اچھا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خاوند نے اپنی بیوی کو کہا ٹھیک ہے سرحتکی. اچھا جی تو کہتے ہیں کہ یہ سرحتکی قدری میں بھی پڑھا تھا آپ لوگوں نے. فإنه في الأصل کنایۃ لا يكون بالطلاق إلا بالنیت. سرحتکی کی کیا تھا کہ مطلب کہ میں تجھے کیا کرتا ہوں، تجھے میں آزاد کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، یعنی اس طرح کے معنی میں جو ہے نا. تو یہ اصل میں کیا تھا، کنایا تھا. لا يكون بالطلاق إلا بالنیت، طلاق نہیں ہے. ولیکن جر العرف فی کثیر من البلاد انه لا يقال ذلك الا الطلاق. لیکن یہ لوگوں کے اندر کیا ہو گیا، عرف جاری ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بولتے ہی صرف طلاق کے لیے تھے. فجعل الفقهاء صریحا لا يحتاج الى النیت. تو ان فقہاء نے کہا کہ بھئی اب یہ کیا صریح ہو گیا. قدری میں پڑھا تھا نا یہ تین الفاظ جو تھے تو کہ وہ اس میں سے ہیں کنائی الفاظ، لیکن کیا واقع کیا ہو جاتی ہے طلاق اس میں سے. فإن كان هناك قول لم يجوز فيه هذا العرف. اگر ایسا جگہ ہے کہ جہاں لم يجوز فيه هذا العرف، جب کوئی حکم الاصلی انه کنایۃ، تو پھر کیا ہوگا، کنایا ہی رہے گا اگر بعض جگہوں پہ ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ مسئلہ لفظ آزاد کے اندر آتا ہے. آزاد ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ خاوند نے بیوی کو کہا کہ تجھے میں تو آزاد ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا مثال کچھ چل رہی تھی، لڑائی جھگڑا چل رہا تھا کچھ اس میں سے. دارالعلوم کراچی والے اس کو طلاق رجی مانتے ہیں. وہ طلاق رجی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آزاد بول کے خاوند کیا مراد لے رہا ہوتا ہے، طلاق مراد لے رہا ہوتا ہے، اور طلاق رجی ہوگی، اس میں سے طلاق ہو جائے گی. ہمارے نزدیک کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کنائی لفظ ہے، یہ کیا رہے گا، نیت کے اوپر ہی موقوف رہے گا، خاوند کی کیا مراد کیا ہے. تو اگر طلاق کی نیت کی ہوگی تو طلاق بائنہ آئے گی، ورنہ جو ہے وہ جن اس میں سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. جس طرح اور وہی لفظ کیا ہے، تو میری طرف سے آزاد ہے، تو میری طرف سے آزاد ہے کہ الفاظ کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ طلاق ہوتی ہے کہ اس طرح یہاں پہ بھی کیا ہوگا، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ہوا گیا. کہتے ہیں وکذالک قالوا فیما اذا اخذ احد النکاح بلفظ مصحف مثل تجویز. ایسے ہی کہ اگر ایک آدمی نے نکاح کیا لفظ مصحف تحریف شدہ لفظ. اچھا مصحف تصحیف یعنی تحریف شدہ لفظ ہوتا ہے، بدل میں تزویج. تزویج نہیں کہا بلکہ کیا کہا، اس نے کیا کہہ دیا، تزویج کہنا تھا، کہتا اس نے کیا کہا، اس نے کہا تجویز. تجویز ٹھیک ہے نا. تو جن کو پہلے تو یہ تزویج کی بجائے تجویز کہہ دیا، بدل میں تزویج. افتى بعض الفقهاء بعدم النکاح بهذا اللفظ، بعدم نکاح لفظ. تو فقہا نے فتویٰ دیا کہ نہیں، اس سے نکاح نہیں ہوگا. بناء علی ما ذکر تفتزانی بالتلوی من ان اللفظ صدر لا ان قصد صحیح، کہ تلوی کے اندر علامہ تفتزانی نے یہ ذکر کیا کہ لفظ جو تھا اذا صدر، کہ جب وہ صادر ہو، لا ان قصد صحیح بل ان تحریف و تصحیف، تحریف یا تصحیف کے طریقے پر، لم یکن حقیقتا ولا مجازا، نہ تو حقیقی ہوگا نہ مجازی ہوگا. عدم العلاقات، اس لیے کہ ان کا آپس میں کوئی علاقہ نہیں ہے، بل غلطی ہوگی، فلا اعتبار اسلم. ولیکن قال علامہ حسقفی فی الدر المختار، علامہ حسقفی در المختار میں کہتے ہیں لو اتفق قوم علی نطق بهذه اللفظ، اگر لفظ بولتے ہی کیا ہیں، تمام قوم ہی کیا کرتی ہے، تزویج کی بجائے تجویز ہی بولتی ہے، تمام کے تمام لوگ یہ لفظ بولنے پہ وہ ہو گئے ہیں کہ تزویج کی بجائے کیا بولتے ہیں، کہ جی وہ تجویز کی بجائے تجویز بولتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا، مسدت ان قصد کان ذالک وزن جدید، تو یہ گویا نئی وضع ہوگی. ایسے ہو تو یہ کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ بھی افتا قسم متاخرین نام تعالیٰ اس پہ فتویٰ دی ہے متاخرین نے. تو گویا یہ اگر کوئی تجویز بول کے نکاح مراد لیتا ہوگا تو آپ کہیں گے ہم یہ نئی وضع ہوئی ہے، یہ نئی وضع آ گئی ہے. اس معنی کے اندر کیا کہیں گے ہم کہ ادھر سے کیا ہو جائے گا، اس میں سے نکاح واقع ہو جائے گا. تو یہ کیا تھا، عرف لفظی تھا. اب آتے ہیں جناب عرف عملی، جس کو تعامل الناس کہا جاتا ہے. تعامل الناس، تعامل جسے کہا جاتا ہے. العرف العملی، اما العرف العملی الذی قد یعبر عنہ بالتعامل، کہ جس کی تعبیر کی جاتی ہے کس کے ساتھ، تعامل کے ساتھ، اس کو تعامل کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے
کہ اول عادت یا اس کو عادت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. فإنه قد يؤثر في تغیر الاحکام میں عادت اور تعامل بھی جو ہوتا ہے یہ بھی احکام کے تغیر میں فرق ہے. لیکن لیس کل تعامل معتبر فی شرع، ہر تعامل شرع میں معتبر نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لو. آپ کو جناب بازار میں تو ہر غیر شرعی جو ہے طریقے سے کام ہو رہا ہے، تو کیا وہ مطلب ہے کہ بازار کی ہر تعامل چل جائے گا؟ نہیں، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ شریعت کے مخالف تو نہیں آ رہا کہیں. قال ابن عبد تعالیٰ اذا خالف العرف الدلیل الشریعہ، کہ جب عرف کیا کرتا ہے دلیل شرعی کی مخالفت کرتا ہے، جب عرف دلیل شرعی کی مخالفت کرے، ٹھیک ہے نا. فإن خالف من كل وجہ، اگر تو کیا کرتا ہے ہر طرح سے مخالفت کرتا ہے، بأن لازم منه ترک النص، کہ جس سے کیا تو نص کا ترک لازم آتا ہے، فلا شک فی ردی، تو اب اس کا رد کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. کتعارف الناس کثیر من المحرمات من الربا، جیسے کہ دیکھو لوگ اب سود کا کتنا چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر، ہر طرح کی پتہ نہیں سود کی نئی نئی صورتیں آ رہی ہیں. تو کیا آپ ان کو مان لو گے ہر جگہ کے اوپر؟ خمر شراب پینے کی، ولبس الحریر والذهب وغیر ذالک مما ورد تحریم نسل، تو نسل تو ہر عرف کا تو اعتبار نہیں ہوتا. اب مرد سونے پہنتے ہیں تو کہو کہ چلو جی اب عرف ہو گیا، عادت بن گئی ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اچھا جی، کہتے ہیں علم یخالف من کل وجہ، اگر مخالفت نہ کرتا ہو نس کی بیان و دلیل عامن، کہ دلیل تو عام ہو، والعرف خالف فی بعض افرادی، اور عرف کیا کر رہا ہو بعض افراد میں مخالفت کرتا ہو، او کان دلیل قیاسن، یا دلیل کیا تھی قیاس تھی، فإن العرف معتبر کان عاما، تو اب کیا تھا، اب عرف کا ہوگا معتبر ہوگا اگر وہ عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر دلیل قیاس تھی تو پھر کیا عرف کا اعتبار کیا جائے گا اس میں سے. فإن العرف العام يسلو مخصصا، اس لیے کہ جو عرف عام ہوتا ہے یاد رکھو یہ مخصص بننے کی صحیح رکھتا ہے، یہ تخصیص پیدا کر سکتا ہے عرف عام جو ہوتا ہے. کما مر عن تحریر، جیسے کہ تحریر سے پیچھے گزر گا کہ وہ یترک بہ القیاس، اور ہاں ٹھیک ہے نا کہ قیاس کو ترک کر دیا جائے گا. کما صار فی مسئلہ الاستثناء، جیسا کہ دیکھو استثناء کے اندر ودخول الحمام وشرب من السقاء، اور اس طرح ہی پانی پینا اور جو ہے نا حمام میں داخل ہونا اور مشکل سے پانی وغیرہ لینا، دیکھو یہ اب عرف میں سے جو ہے نا یہ عرف کی بنیاد پہ یہ مسائل ہوتے ہیں. آپ سمجھو یہ کیا ہوتے کہ ہم عرف کے مسائل جو ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے نا، استثناء میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، استثناء میں ہوتا ہے آپ آرڈر پہ چیز تیار کر رہے ہوتے ہو، اور شریعت کا حکم کیا ہے کہ دیکھا جائے تو ایک چیز جو چیز کیا نہ ہو ابھی، جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیچنا کیا نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وہ چیز ہے ہی نہیں ہے تو اس کو بیچا کیسے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا تھا کہ یہ جو تھا اور عرف کے نے کیا کیا اس میں سے تخصیص پیدا کی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو استثناء جو ہے اس کو کیا کیا گیا، جائز کر دیا گیا کہ جناب علی یہ جو تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھا اس میں سے تو آپ قیاس کر رہے تھے تو اس میں سے کہ یہ چیز جائز ہی نہیں ہے، تو آپ اس نے کیا کرنا کا نہیں، استثناء کیا ہوگا اس سے صورت مختلف ہوگی. استثناء کی جو ہے آرڈر پہ اوپر جو ہے چیز تیار کرنے کا جو مسئلہ تھا. اچھا جی، پھر اسی طرح ہی ودخول حمام، حمام کے اندر پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نہانے کے لیے جاتے تھے تو وہ ہوتا تھا کہ ان سے پیسے لیتے تھے کہ جناب آپ کیا ایک دفعہ نہائیں گے آپ تو آپ کو کیا ہوگا، مطلب ہے آپ جاتے تھے تو آپ کو 10 روپے دیے مثال کے طور پہ. اب کتنی دیر ٹھہرو گے، طے ہے. آپ کو پتہ ہے اجارہ جب کرتے ہو تو اس میں کیا ہونا چاہیے، متعین ہونا چاہیے نا، پانی استعمال ہوگا، کتنا پانی استعمال کر رہے ہو. کسی کو نہیں پتا ہوتا، کوئی بندہ زیادہ پانی استعمال کرتا ہے، کوئی کم استعمال کرتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب جو بندہ بھی جائے گا اس کے لیے کیا ہے یہ آپ 10 روپے دیں گے. آج کل باتھ رومز وغیرہ جو ہوتے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر آپ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کے وہ پیسے لیتے ہیں کہ جی آپ استعمال کر رہے ہیں باتھ روم تو آپ اس کے پیسے دیں. تو اب یہ کیا ہے، یہ بھی تو اب کوئی وہ نہیں ہے کتنی دیر ٹھہرے گا کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جو آپ وہ کرتے ہو پانی پینے کے لیے جو ہے نا، جو سکہ جو ہوتے تھے پانی کے پینے کے لیے جو ہوتے تھے کہ بھائی آپ پیسے دے کے وہ مشکل سے پانی لیتے تھے پہلے. آج کل کی بہترین مثال یہ جو آپ بفے جو ہوتا ہے، بفے کھانا جو ہوتا ہے، بوفے جس کو لوگ کہتے ہیں، بوفے بوفا جو ہوتا ہے، آپ جاتے ہو 2000 روپے پے کرتے ہو، مختلف قسم کے 15-20 قسم کی ڈشز پڑی ہوتی ہیں،
جو مرضی آپ کھا رہے ہو، جتنا مرضی کھا رہے ہو، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کیا ہیں 2000 روپے پے کرتے ہیں پر پرسن جو ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ عرف ہے. ورنہ دیکھا جائے تو یہ کیا تھا کہ جناب ہونا جائز نہیں چاہیے تھا. کیوں نہیں جائز ہونا چاہیے تھا؟ کہ بھائی ایک ہو سکتا ہے کہ میری طرح کا آدمی چلا جائے تو وہ تو کیا کرے گا، وہ تو 200 روپے کا کھانا بھی نہیں کھا سکے گا اس کے اندر. اور جو ہے کوئی اچھا تگڑا آدمی چلا گیا تو وہ کیا کرے گا، وہ تو 10,000 کا کھانا کھائے گا جا کے ان کے پاس 2,000 روپیہ دے کے. تو یہ جو ہے نا، یہ کتنا کھانا کھا رہا ہے کتنا نہیں کھا رہا ہے، یہ کیا تھا؟ یہ اب عرف کی وجہ سے کیا ہو گیا، پھر اس کے اندر گنجائش دی گئی ہے. تو عرف کی بنیاد کے اوپر ہوئی نا بات کو، اس لیے یہ جو ہے نا اس میں سے عرف عملی آ گیا. کہتے ہیں کہ والذی تحصل علی بعد صبر المسائل التي بنوا العرف العملی. حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے جو جانچ پڑتال کا، صبر المسائل کا مطلب ہے کہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد مجھے جو چیز پتہ چلی ہے کہ التي بنوا العرف العملی انه لو ثبت انه النص وعد بامر لا يتخل العرف فان تغیر العرف تام لا يغير حكم في كثير كثير. حضرت نے جو خلاصہ نکالا نا بڑا کمال کا خلاصہ ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے یہ ساری چیزوں کے اوپر کہ جن مسائل کی بنیاد انہوں نے عرف عملی کے اوپر رکھی ہے، انہو لو ثبت، کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انہ حکم النص، کہ نص کا جو حکم تھا واردا بامرن، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے امر کے اوپر آیا تھا کہ لا يتوقف العرف، اس کی مدار عرف پہ نہیں تھا. اگر نص کا دار و مدار عرف پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، فائن نتائج پہ وتعامل لا یغیر حکمہ. تو اب کیا ہوگا کہ عرف کا تغیر جو ہوتا ہے اور تعامل جو ہوتا ہے وہ حکم کو تبدیل نہیں کرتا، چاہے کسی قلیل ولا کثیر، نہ قلیل میں نہ کثیر میں. مثال ذالک کا دیکھو، جمیع المحرمات ذکر ابن عبی تعالیٰ. اچھا جی، جمیع المحرمات، تمام محرمات جن کو ذکر کیا ابن عبی تعالیٰ نے، والتی وارد النص بتحریمها، جن کے بارے میں کیا ہے یہ نص وارد ہوئی ہے، مع ان التعامل کان جری فی ذلک العہد بخلاف النص، اگرچہ تعامل کیا تھا، کان جارین، وہ جاری تھا، فی ذلک العہد بخلاف النص کے خلاف جو تھا. سود کے مسائل جو تھے، سود چلتا تھا تو تعامل تھا، لیکن کیا تھا، نص نے اس کی مخالفت کی اس میں سے. فلما حرم النص بالرغم من التعامل المستمر، تو جب نص نے ان کی مخالفت کی باوجود تعامل مستمر کے، یعنی استمرار پائے تھا اس تعامل کے اندر، لیکن ثبت ان نص لم يكن مبني، تو سے کیا پتہ چل گیا کہ حکم کا دار و مدار اس پہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں والعرف جاری بخلاف لم یعتبر شرط، تو عرف جاری کی شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا، شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا عرف جاری کا جو ہے نا. فلا سبیل الی اعتبار ہی، تو کہتے ہیں کہ اب اس کا کیا نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. هذه المحرمات المنصوصۃ محرمۃ للابد، یہ کیا تھے، ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے ہیں، یہ حرام ہو گئے ہیں. ولو جرا بہ التعامل، اگرچہ کیا ہو تعامل اس میں جو ہے نا جاری بھی ہو جائے، تعامل جاری بھی ہو جائے، تب بھی کیا ہو گیا، شریعت نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا ہے، اس میں سے وہ چیزیں جو ہیں وہ حرام قرار دے دی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں جی. کہتے ہیں انواع الاحکام، وہ احکام جو کہ کیا ہوتے ہیں، انواع الاحکام تطیب التعامل، یہ جو تعامل کی وجہ سے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی عمل احکام، کہتے ہیں وہ احکام التی تغیر بالتعامل، جو تعامل کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، فإنها تندرج غالب في انواع آتیہ، تو وہ اس مختلف اس کی انواع بنے گی. ذرا دیکھو ذرا کیوں، کون سی؟ الاول اذا ثبت النص في بعض الجزئيات على اساس تعامل الناس بذلك العاده فيتغير الحكم في تلك الجزئيات، يتغير العرف والتعامل لانتفاء علة الحكم. کہ ایک جو بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ دیکھو کہ اگر کیا ہوتا ہے کہ اذا ثبت النص، کہ اگر نص ثابت ہوتی ہے کہ بعض الجزیات، بعض جزیات کے اندر، ٹھیک ہے نا، نص جو تھی اس کا تعلق کیا تھا، بعض جزیات کے ساتھ تھا، علی اساس تعامل الناس، لوگوں کے تعامل کی بنیاد کے اوپر، فی ذلک العصر زمانے میں، فیتغیر الحکم فی تلک الجزیات، تو اب حکم تبدیل ہوگا ان جزیات میں، بتغیر العرف والتعامل، عرف اور تعامل کیسے، یعنی جن جزیات میں کیا تھا اس کا اعتبار تھا،
الانتفاع علت الحکم، اس لیے کہ اب کیا ہو گیا، حکم کا انتفاع پایا جاتا ہے نا، اس میں سے حکم کی علت کی انتفاع پایا. مثال ما اخرج ابو داؤد وغیرہ، جس کو اب ذکر کیا، دیکھیں ان سمرۃ من جندب رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتى احدكم على ماشیۃ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی آئے جانوروں پر، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا، اگر تو کیا ہو ان جانوروں کا مالک اس جانوروں میں موجود ہو، ٹھیک ہے نا، پھل یستاذن ہو، تو جانوروں سے کیا کرے، ان کا مطلب اس بندے سے اجازت لے لے کہ یار میں دودھ تھوڑا سا پی لوں، مسافر ہے کوئی ایسا ہے، میں دودھ لے لوں اس کا. فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، تو اگر وہ اجازت دے دے تو کیا کر لے، اس کو جو ہے نا دودھ نکال لے اور پی لے. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَاءٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، تو اگر مالک موجود نہیں ہے تو 3 مرتبہ زور زور سے آوازیں لگائے، ٹھیک ہے نا، 3 مرتبہ زور زور سے آواز لگائے. فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، تو اگر دور سے اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جناب علی، وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ، اگر وہ اس کا جواب نہ آئے، دور تھا بہت زیادہ، تو پھر یہ کام کیا کرے، یہ کیا کرے کہ یہ، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھا اس میں سے دودھ نکال لے اور دودھ پی لے، لیکن ساتھ لے کے نہ جائے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ کسی کی چیز آپ کیا کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اور بغیر اجازت کے کر رہے ہیں، لیکن حدیث کے کہہ رہی ہے یہ کر لو، پھر تم جو ہے نا اس کو ایسا کرو، استعمال کر لو. اب کیا مطلب کیا ہے اس کا، یہ سوچنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے کذالک ما اخرج الترمذی، ایسے ہی امام ترمذی نے جو ذکر کیا ہے کہ ان ابن عمر ان من دخل حائطا، جو کسی باغ میں گیا، فلیاکل، کھا لے وہاں پہ جا کے، ولا یتخذ خبنۃ، لیکن بغل میں نہ لے کے جائے، بغل میں چھپا کے نہ لے کے جائے اس کو، جو پھل چل تھا وہ کھا لے اس میں سے. وما اخرج ابو داؤد عن ابی رافع ابن عمر الغفاری، ٹھیک ہے نا، قال كنت غلاما، کہتے ہیں میں ایک چھوٹا لڑکا تھا، ارمی نخل الانصار، میں کیا کرتا تھا، انصار کی جو وہ ہوتی تھی کھجوریں ہوتی تھیں، ان کو پتھر نہیں مارتے چھوٹے بچے جو ہیں پھلوں کو گرانے کے لیے جو ہوتے ہیں، تو میں یہ کام کیا کرتا تھا. فاوتیا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہ پکڑ کے لے کے یعنی حضور کے پاس لے کے جایا گیا، یہ وہی حرکتیں کرتا ہے. قال یا غلام لما ترمی نخلا، تو کیوں کھجوروں کو وہ پتھر مارتا ہے، تو قال آکل، میں کھاتا ہوں کھجوریں. قال فلا ترمی نخلا، تو کھجوروں کو مارا مت کر، لیکن وکل مما یسقط فی اسفلها، لیکن جو نیچے گر جائے کرے نا تو وہ اٹھا کے کھا لیا کر، ٹھیک ہے نا. ثم مسح راسه، پھر اس نے ان کے سر پہ مسح، سر پہ ہاتھ پھیرا. قال اللهم اشف بطنه، کہ اللہ اس کے پیٹ کو بھر دیجیے. وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازہ فی حاضر حدیث اکل الثمرۃ والشرب، اس نے اجازت دی ہے پھل کھانے کی، وشرب اللبن، دودھ پینے کی، بغیر اذن مالک کی، مالک کی اجازت کے بغیر. وہو فی ظاہر معارض للنصوص التی، اور نصوص کی تو مخالفت آ رہی ہے، کیوں، التی حرمت تناول ملک الغیر دون طیب النفس منه، آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے کی طیب نفس، اس کی دلی اجازت کے بغیر کسی کا مال کھانا جائز ہی نہیں ہے. وقت وردہ ہونا کا نص صریح کی حرمت اختلاف المواشی بغیر اذن مالکها، کلیئر کٹ کیا آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہونا کا نص صریح، نص صریح موجود ہے اس کے اندر، کی حرمت اختلاف المواشی، کے جانوروں کو کیا کرنا، ان کو دھونا، یعنی ان کو دودھ نکالنا جو ہے مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. اور وہ مخرج البخاری، بخاری امام بخاری نے کیا کیا اس کی، وہ کی ہے تخریج کی ہے، ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا يحلبن احد ماشیۃ امرئ بغیر اذن، کہ تم میں سے ہرگز کوئی کسی کا دودھ نہ دوہے جانوروں کے اس میں سے اس مالک کی اجازت کے بغیر. ایحب احدکم ان توطا مشربته فتکسر خزانته فینتقل طعامه، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ ان توطا مشربته، کہ کھانے پینے کی جگہ کو اس کو، اچھا جی، انتوتا مشربته، اچھا جی، کہ اس کے انتوتا مشربته، کہ اس کے کھانے پینے کی جگہ جائے جائے، فتکسر خزانته، لیکن کیا کر لیا جائے، کہ تمہیں لے کے جایا جائے، کہ کھانے پینے کی جگہ پہنچایا جائے، پھر فتکسر خزانته، یہ فتکسر ہوئی ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، خزانته، اور اس الماری وغیرہ کو کرے توڑ دیا جائے، فینتقل طعامه، اور کھانا منتقل کر دیا جائے، فانما، اچھا جی، تخزن لهم
ضرو مواشیم اطعماتہم، اس لیے کہ جناب کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فإنما تحسن لهم، اس لیے کہ جمع کرتے ہیں ان کے لیے ضرو مواشیہم اطعماتہم، ان لوگوں کے لیے ان جانوروں کے جو تھن ہوتے ہیں، تھن وہ جمع کرتے ہیں ان کے کھانے وغیرہ کو، کھانے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ان کی خوراک کو جمع کرتے ہیں۔ فلا اچھا جی، فلا یحلبن احد ماشیۃ احد الا باذنہ، تو کوئی ہرگز دوسرے کی اس کو وہ نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ تم جاؤ کسی جگہ کے اوپر اور جو ہے نا اس کو کیا کر لے، اس کی چیزیں چوری کر کے لے آؤ، مثال کے طور پہ آپ گئے کسی کے گھر اور اس کا فریج جو ہے نا، فریج میں سے چیزیں وغیرہ جو اسے سنبھال کے رکھی تھی آپ نے کیا کر لی ہیں، وہ کھا لی ہیں آپ نے، تو کیا تم پسند کرو گے ایسے جو ہے؟ تو ایسے ہی انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، جانوروں کے تھنوں نے کیا کیا ہوتا ہے، ان کے لیے دودھ، ان لوگوں کی خوراک ہوتی ہے جو اس کے مالک ہوتے ہیں، تو تم اس میں سے وقد اطال المحدثون، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں کہ جی محدثین جو ہے نا اس بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وخاصۃ الحافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فی تہذیب السنن فی الجمع بین هذه النصوص، ولكن اصل الاقوال فی توجیہ الاحادیث المبیحۃ ان مبنیۃ علی العرف في ذلك الزمان، لیکن بہترین توجیہ کیا ہے بھائی، یہ اس زمانے کا عرف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دے رہے ہیں، اذا كان اصحاب المواشی والهوات يتسامحون في مثل ذلك المات والمسافرین، اس زمانے کے اندر لوگ جو تھے، جو اصحاب مواشی ہوتے تھے اور باغوں والے ہوتے تھے، جو بندہ وہاں سے گزر رہا ہوتا تھا وہ کہتے ہیں یار چلو یہ مسافر ہے، تھوڑا بہت استعمال کر لیے تو کیا ہمارا کتنا نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، وہ اس کو نہیں کرتے تھے۔ فکانا ہونا کا اذن مطابق من قبل ہی، ابھی بھی بعض علاقوں کے اندر یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں، کوئی آپ مسافر ہیں ان کے باغ سے گزر رہے ہیں، چھوٹی موٹی کوئی چیز لے لیں تو وہ کوئی برا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کہ نہیں وہ نہیں کرتے ہیں، آپ جاتے جاتے کوئی چیز باغ سے تازہ پھل وہ کر لیا، ابھی بھی بعض علاقوں کے اندر ہے، کیونکہ مسافر تھا یا ایسا وہ تھا، وہ خوشی مناتے ہیں کہ چلو یار ہمارے اس سے گزر رہے اور یہ مسافر ہے، اس نے ہم سے کوئی چیز لے لی ہے، ٹھیک ہے نا، بعض جگہوں کے ایسے علاقے ہیں جو بڑی مہمان نوازی جہاں پہ ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو برا نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کہ اگر کوئی چیز وغیرہ وہ کوئی لے لیتا ہے اس میں سے تو وہاں پہ اس چیز کو کوئی وہ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا، پکانا ہونا کا متعارف ان کے بلیم، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب متعارف تھا اذن جو تھی جاتی ان کو ما جاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضہ فلو تغیر، اگر عرف تبدیل ہو جائے گا ولم یکن اذن متعارف تو ولم یکن هناك اذن متعارف يتغیر الحکم، تو اگر عرف تبدیل ہو جائے یا اجازت متعارف نہ ہو تو کیا ہوگا، تغیر حکم کا کیا ہو جائے گا، تغیر ہو جائے گا، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اس میں سے وہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بہت سی چیزیں وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں پھر، تو اگر ایک چیز کو مداری عرف رکھا گیا ہے، اس لیے دیکھو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس کی بیسیکلی اس پہ بھی جانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ کے اندر بات کی جا رہی ہے، کیا تھا صورتحال جو ہے، اب صرف مطلب نہیں ہوتا خالی ترجمہ دیکھ لیا اور بس ختم ہو گئی بات، تو فقہا جو ہوتے ہیں وہ گہری نظر رکھتے ہیں، اس کی گہرائی تک جاتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، تو یہ جو تھا نا ہمارا وہ تھا